چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل ہم ایک عظیم درسگاہ میں موجود ہیں، ایک عظیم جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد پر، یہاں الحمدللہ رب العالمین یہ کراچی میں ہم آج موجود ہیں، اور آج کا پروگرام یہاں سے انشاءاللہ الکریم آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام کا موضوع بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آئیے ابھی رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب چل دے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ وفرعون ذي الاوتاد، اور فرعون کے چو میخا کرتا، یعنی سخت سزائیں دیتا۔ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم، یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون على طعام المسكين، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے کتار کتار۔ وجيء يومئذ بجهنم
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا، ولا يوثق وثاقه أحد. اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے. عافیتیں، راحتیں، سلامتیاں اللہ تعالی ہمارا مقدر بنائے. رب تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کبھی لفظ نہایت پر غور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، ستار ہے، جواد ہے، حلیم ہے، غفار ہے، پھر وہاب ہے، دیان ہے. اللہ اکبر. آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان جو صفاتی اسماء ہیں، جو اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں، جو میں ابھی ذکر کر ہی رہا ہوں، آپ ان کو اگر گرامیٹیکل طور پر دیکھیں، اگر آپ اس کو ایک عربی کے ورڈ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے کہا جواد، دیان، ٹھیک ہے جی، اسی طرح وہاب، آپ وہاب کو دیکھیں تو یہ فعال وزن پر اس پہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ دینے والا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کریم بھی ہے، اور جسے جب دینے پر آتا ہے تو فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے کہ جو بعض اعمال کا دگنا اجر بھی عطا فرماتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے، کچھ ایسے کاموں کا ذکر فرمایا ہے جن پر دگنا اجر دیا جاتا ہے. جی ہاں، 100% یوں سمجھیے اجر بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ اجر دینے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی اگر لے کر کے آئے گا تو اس کو اس جیسی 10 نیکیاں جو ہے وہ عطا کی جائیں گی. اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ الکریم شاہ صاحب کے ساتھ ہم جامعہ المدینہ کا آپ کو ایک وزٹ بھی کروائیں گے، اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ آپ جو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں تو آپ کی دعوت اسلامی کس طریقے سے، کتنے پیارے اور کتنے اچھے طریقے پر علم دین کے فروغ کے لیے، علم دین کو پھیلانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. آپ کی رقم جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور طلبہ علم دین کو نہ صرف علم دین سکھایا جا رہا ہے بلکہ ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کے مورال کو بلند کیا جا رہا ہے، ان کے ویژن کو براڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک اچھا اور ایک کمپریہنسو اور ایک پیارا اور ایک با اخلاق مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی بننے کے لیے کس انداز میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کا جامعہ المدینہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. انشاءاللہ الکریم یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور ہم نے کچھ جو ہے وہ نیت و ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کو جامعہ المدینہ کے طلباء کی ذہانت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، بلکہ آپ کو انشاءاللہ الکریم دکھائیں گے. اور آج کا یہ زبردست سا پروگرام انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری معلومات بھی دے گا، نیکیوں پر ترغیب بھی دلائے گا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی انشاءاللہ اویئرنیس بھی دے گا، اور جامعہ المدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ایک اچھی گفتگو یہ بھی پروگرام کے اندر شامل رہے گی. تو حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی آپ جو ہے وہ مدنی اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ الکریم،
جامعہ المدینہ سے فارغ التحصیل ہیں، اور اس جامعہ المدینہ کے جو ہے یہ ناظم بھی ہیں، یہاں پر ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ہمارے میزبان بھی ہیں، پروگرام کے اندر موجود مہمان بھی ہیں ماشاء اللہ الکریم۔ خالد بھائی بھی ماشاء اللہ موجود ہیں، حضرت مولانا خالد مدنی صاحب جزا شرفہ آپ بھی ہیں ماشاء اللہ الکریم، اور ہمارے بہت سینئر نعت خوان ہیں جناب عدنان شیخ صاحب، آپ بھی موجود ہیں ماشاء اللہ۔ عدنان بھائی سے ابھی کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون سا کلام سنائیں گے عدنان بھائی؟ انشاءاللہ الرحمن سیدی اعلیٰ کا بہت پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، سبحان اللہ، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے۔ یا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا کمال کشف دجا جمال حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ، جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ماہ بیداب کے صدقے جاؤ، ماہ بیداب کے صدقے جاؤ، یوں دمکتے ہیں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے
ہیں رہنے والے، عرش تک پھیلی تابِ عارض، عرش تک پھیلی تابِ عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، ثنا گاتے ہیں، نخل طوبیٰ پہ چہچنے والے، نخل طوبیٰ پہ چہچنے والے، نخل طوبیٰ پہ چہچنے والے۔ نخل طوبیٰ کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا اور یوں بولیے کہ سب سے پیارا جو ہے یہ درخت ہے۔ تو وہاں پر رہنے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا بیان کر رہے ہیں۔ یہی کہا اعلیٰ حضرت نے اس میں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، ثنا گاتے ہیں، نخل طوبیٰ پہ چہچنے والے، نخل طوبیٰ پہ چہچنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، عاصیوں دامن ان کا، عاصیوں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ابر رحمت کے سلامی رہنا، ابر رحمت کے سلامی رہنا، سلامی رہنا، پھیلتے 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 پودے لچکنے والے، پھیلتے پودے لچکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، اپنے رحمت کے سلامی رہنا، سلامی رہنا، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، اور سنیوں سے مدد مانگے جا،
سنیوں سے مدد مانگے جا، مدد مانگے جا، پڑھے بکتے ہیں بکنے والے، پڑھے بکتے ہیں بکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھنچنے والے، پانچ فوار چھنچنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزر جایا کرتے تھے وہ راستے مہک جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مضمون کو دیگر مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، بس ایسے گزرے ہی ہیں۔ تو فرمایا رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ خوشبو کو رچنے بسنے کے لیے بعض اوقات کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن خوشبو مصطفیٰ کا کیا کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارکہ کی خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آنے والی خوشبو، آقا کریم کی زلفوں مبارکوں سے آنے والی خوشبو، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کیا شان ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اور شیخ طریقت امیر سنت کا قلم اس پر کچھ نہ لکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ۔ آپ دیکھیے ان خوشبوؤں کو آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے خالد بھائی کہ قبلہ شاہ صاحب، وہ مقامات کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جہاں محبوب خدا نے قیام فرمایا ہے، وہ آج بھی مہک رہے ہیں، چاہے وہ غار ہرا ہو، چاہے وہ غار ثور ہو، چاہے وہ جبل احد پر موجود مقامات ہوں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاص نسبت رہی کہ جہاں پر آپ نے قیام فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ان خوشبوؤں کو جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ امیر سنت نے لکھا ہے معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، کہ خوشبوؤں میں ذرہ ذرہ بسا ہے، کیوں؟ کیونکہ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، سبحان اللہ۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اعلیٰ حضرت نے خاک مدینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک خوشبو کی برکت ہے، اللہ تعالی ہمیں ہماری قبر کے اندر یہ نصیب فرمائے، اور ہماری قبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہو، حضور تشریف نہ آئے، تو آقا کریم کی مبارک خوشبوؤں سے یہ مہک اٹھے اور ہماری زبان پر جو ہے وہ درود و سلام جاری ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں، دگنا دوہرا ثواب یا دگنا ثواب۔ اس کو ویسے دوہرا ثواب ہم نے اس کی ورڈنگ رکھی ہے تاکہ سمجھنے میں کیا رہے، آسان رہے۔ تو دگنا ثواب اس میں جو ہے نا وہ بعض اوقات
سمجھنے والے مسکنسیپشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے آسانی کے لیے دوہرا ثواب ہم نے عنوان رکھا ہے اس کو. تو اس پر میں آؤں خالد بھائی. شاہ صاحب قبلہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر، اس کی مہربانی پر، اس کے کرم پر قربان جائیں شاہ صاحب. ہم ایک کام کریں تو اجرت بھی اس ایک کام کی ہی ملتی ہے. آپ دیکھیے ایک بڑا طبقہ ہے جو نوکری پیشہ ہے، جو سیلف امپلائے ہے یا کہیں پر مطلب امپلائمنٹ پر ہے، اس کو دگنی سیلری کب ملتی ہے؟ کوئی سال میں ایک بونس ملے گا، ٹھیک ہے، یا کہیں کیا ہے ڈبل مل جائے گا. اور وہ دن جو ہوتا ہے وہ بندے کو بڑا محبوب اور پیارا ہوتا ہے، کب یہ آئے اور اپنا جو ہے وہ سیلری کا معاملہ جو ہے یہ پورا سال انتظار رہتا ہے ڈبل ہو جائے. تو آپ دیکھیے یہ عام طور پر جو دنیا کا اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک عمل کا ایک ہی اجر ہوتا ہے. آپ نے ایک دن کام کیا ہے تو آپ کو 2 دن یا 10 دن کی مزدوری کوئی بھی نہیں دے گا. لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر قربان جائیں کہ دگنا بھی مل رہا ہے، 10 گنا بھی مل رہا ہے، 700 گنا بھی مل رہا ہے. اور پھر فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے نوازنے پر آئے، دینے پر آئے تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو کیا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر، فضل پر، اس کی عطا پر، بخشش پر، جود پر، عنایت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سلمان بھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا واقعتاً بندہ مومن پر یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں جتنی سابقہ جو امتیں تھیں ان کی عمریں گزری ہیں. کسی کی 200 سال، 250 سال، 500 سال، اس طرح کی لمبی لمبی عمریں پانے والے، 1000 سال تک عمر پانے والے بھی افراد تھے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی امت پر ہے کہ عمر چہ جائے کہ تھوڑی ہے، اگرچہ تھوڑی عمر ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کے کئی ایک مواقع رکھے ہیں. یعنی کہ کہا نا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ رب کی رحمت جو ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی بہانے سے بندے کو بخش دیا جائے. بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اس قدر وسیع ہے، عمل چھوٹا سا ہو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو یہ یقیناً، اور یہ ہے کس کے لیے؟ اسی لیے کہ بندہ مومن کی بخشش کر دی جائے. اب یہ بندہ مومن تک ہے کہ وہ ان افعال کو، ان اعمال کو، ان کاموں کو بجا لائے کہ جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. آپ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے لے کر چلیں، ایک آیت تو کجا ایک حرف سے چلیں، دیگر معاملات میں آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے کتنا ثواب رکھا ہے. قرآن کا ایک حرف پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو 10 نیکیاں. الف لام میم، حضور فرماتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے ثواب کے یوں کہیں کہ انبار رکھے ہیں. تو اب یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان افعال کو، ان اعمال کو بجا لائیں، اور پھر وہ اعمال کے جو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن پاک کو اگر ہم لیتے ہیں سلمان بھائی تو یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم معجزہ عطا کیا گیا. یہ عظیم معجزہ ہے کہ صبح قیامت تک دیگر کتابوں میں تو تحریف ہو چکی، رد و بدل ہو چکا، تبدیلی ہو چکی، لیکن واحد قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. اس کو پڑھیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک حرف اگر پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم پڑھیں تو 30 نیکیاں اس اعتبار سے مل جاتی ہیں. لیکن ہر بندہ قرآن پاک پڑھ لے یا قرآن پاک اسے آتا ہو، یا یوں کہیں کہ ہر بندہ جس طرح ہمارے خالد بھی پڑھتے ہیں، حافظ ہیں، تو جس طرح حافظ پڑھے ہر بندہ اس طرح پڑھے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات شروع سے نہیں سیکھا ہوتا، یا جب سیکھتے ہیں تو زبان موٹی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، یا پڑھنے میں مشکل درپیش آتی ہے. کتنا اجر ان لوگوں کے لیے رکھا گیا. ایک روایت میں حضرت وہ جو پڑھ نہیں سکتا، جو بکوشش بھی درست نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بھی اجر ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا عالم، جو قرآن کا عالم ہے یہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اسے اعزاز عطا فرمائے گا کہ جو قرآن کا عالم ہے،
جس نے قرآن کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، قرآن کا عالم ہے، یہ معزز فرشتوں کے ساتھ اور محترم اور معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو، قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی ہمارے دین اسلام نے نہیں چھوڑا کہ جو کوشش کرتے ہیں نا لیکن اٹکن آتی ہے۔ فرمایا اور قرآن اس پر گراں ہو، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے، یعنی دوہرا ثواب ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کن ذہن ہے یا موٹی زبان والا ہے، قرآن پاک سیکھ تو نہ سکا مگر اس نے لگاتار کوشش کی سیکھنے کی، مرتے دم تک اس نے کوشش کی، تو یہ جو ڈبل ثواب ہے یہ اس کے لیے ہے۔ عالم قرآن اور یہ اس کی تو فضیلت ہے ہی الگ ہے۔ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، صحیح پڑھنے والا ہے، وہ تو برکتیں پا ہی رہا ہے، لیکن جس کو کوئی ایشو ہے اس ایشو کی بنا پر وہ ہکلا رہا ہے یا یوں بولے زبان میں لکنت ہے، صحیح پڑھ نہیں پا رہا، اپنی تو کوشش کر رہا ہے کہ میں صحیح پڑھوں لیکن اس سے نہیں صحیح پڑھا جا رہا، تو اس کو بھی جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا بلکہ اس کو اس پر تو کیا ہے خاص عنایت فرمائی ہے کہ اس کو دگنے اجر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں جی چاہ رہا ہے میں یہاں ایک شعر پڑھوں، جی عدنان بھائی کی اجازت سے۔ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں اپنے گدا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں اپنے گدا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں اپنے گدا کی عرض۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ ویلیویبل بندہ وہی ہوتا ہے جو کام صحیح کرے۔ آپ نے جو ہے نا وہ بڑھئی کا کارپینٹر کا کام کروانا ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نا یار یہ کام صحیح نہیں کرتا، اس کو آپ کام نہیں دیں گے، بالکل کام نہیں دیں گے، اجرت بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام آپ دیکھیں تو اس میں جو ویلیو ہے وہ اسی کی ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ جو اس کو کام کو پرفیکشن کے ساتھ اور ایک اچھے انداز میں جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کیا کرے، اس کو پورا کرے، اسی کی ویلیو ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک کتنا کرم نوازی فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی بندہ صحیح نہیں بھی پڑھ پا رہا تو اس کو بھی یہاں سے جو ہے وہ نوازا ہی جا رہا ہے۔ اچھا یہ وہ صحیح نہ پڑھنے والا ہے کہ جس کی زبان میں کیا ہے لکنت ہے، اٹکن ہے، کوئی اس کو ایشو ہے جس کی بنا پر وہ نہیں پڑھ پا رہا، اور ایک وہ ہے جس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ کوشش بھی کر رہا ہے، اپنے سارے معاملات جو ہے وہ کر رہا ہے، کچھ لوگوں کی زبان پر لفظ نہیں آتے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی طرح خالد بھائی، اگر آپ دنیا کی دیگر کچھ کنٹریز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، کچھ الفاظ ان کی زبان پر کیا ہے وہ نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر وہ سیکھنے کے باوجود بھی وہ زبان سے جاری نہیں ہو رہے، اور جو معذور ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ اجر ہے۔ یہاں پر یہ بات ضرور ڈیفرینشیٹ کی جائے کہ جس نے کوشش کی، جس نے سیکھا، جو ایفرٹ کر رہا ہے لیکن اس سے صحیح نہیں پڑھا جا رہا، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے کوشش ہی نہیں کی یا صحیح کوشش جو ہے وہ نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ اس کو اس جو ہے وہ بشارت سے حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھے، اور یہ صحیح طریقے سے پڑھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا بھی کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ خالد بھائی اس پر بھی میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو جائے ساتھ میں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اب بندہ اس کی اہمیت کو دیکھ لے۔ دنیا کی کوئی بھی لینگویج سیکھتا ہے تو اس کے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے، اس کا لب و لہجہ سیکھتا ہے، بلکہ اگر ایک لینگویج کے کئی لب و لہجے ہوں تو وہ کئی لب و لہجے بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جسے ہم ایکسنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ اس کا ایکسنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور ادائیگی اور تلفظ وغیرہ اس کے بہتر ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا ایسا زبردست ایک تعلق ہے
کہ مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے تو مجھے اس کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہ لگاؤ ہے سلمان بھائی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے مدارس قائم ہیں، ہماری مساجد میں قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے. قرآن مجید سکھانے کے لیے بہت سارے دنیا بھر میں ادارے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ان کا یہی ہے کہ رب العالمین کے کلام کو اچھے انداز سے اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے. جو کرنے والے ہیں وہ بہت ہیں، لیکن جو محض غفلت کی وجہ سے نہیں کر رہے، سیکھنا چاہیے نہیں سیکھ رہا ہے، یا کسی اور چیز کو پریورٹی دے رہے ہیں، وہ بھی تو ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ قرآن جو ہے وہ میرے رب کا کلام ہے. سلمان بھائی، جب اس نقطۂ نظر پر بندہ آتا ہے، اسے مرکزی خیال بناتا ہے نا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، جو رب مجھے صبح و شام نعمتیں دے رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، ایون کہ ہم اس کو شاید ایک نعمت کے طور پر کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اتنی حاجت محسوس نہیں ہوتی، ہماری روٹین میں چل رہا ہوتا ہے. کھلانا پلانا یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن میرے رب کا مجھے چین سے سلا دینا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو چین کی نیند نہ آتی ہو اس سے پوچھئے وہ سونے کے لیے کتنے جتن کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم چاہے ایکٹیو ہیں چاہے ہم آرام کے موڈ میں ہیں، بہر صورت اللہ رب العالمین کے انعام سے، اس کے احسان سے ہماری زندگی گھری ہوئی ہے. اور جب ہمیں پڑھنے کے لیے اس کا کلام ملا ہے تو اب ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں اس کلام کے بھی حق کو ادا کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں جس طرح کہ اس کی بندگی کی جائے، اسی طرح اس کے کلام کا ایک حق یہ ہے کہ اس کلام کو سیکھ کر درست انداز سے پڑھا بھی جائے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، فرمایا قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. قرآن پاک کا ماشاءاللہ ذکر ہو رہا ہے، تو آئیے ہم آپ کو بھی ویڈیو پیکیج ایک دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے قرآن کا بیان. آئیے دیکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے پیکیج کے اندر جس جگہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کا اور اس علاقے کا باقاعدہ نام لے کر اس علاقے کا تذکرہ فرمایا. قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا. اس آیت مبارکہ میں آپ نے بڑا واضح طور پر یہ کلمہ سماعت کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس شہر کا نام لیا کہ اس شہر کا نام بابل ہے. بابل شہر بہت پرانا ہے، مگر آپ کو دنیا کے نقشے پر باقاعدہ اس نام سے بابل کا علاقہ نہیں ملے گا، بلکہ بابل کی باقاعدہ ایک سلطنت اور ایک امپائر ہوا کرتی تھی جو ایک زمانے میں پائی جاتی تھی، جس کو بیبیلونین امپائر بھی کہا جاتا تھا. دنیا کے مختلف تحقیقات کے مطابق باقاعدہ اس سلطنت اور اس پورا جو ایک امپائر تھا، اس کی جو پھیلاؤ تھا اور جتنی بڑی حدود پر یہ مشتمل تھا، اس کے نقشے ملتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو بیبیلونین امپائر تھا یہ کتنا وسیع تھا. اور اسی امپائر اور اسی بابل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا. بابل بیسیکلی بہت پرانا اور بڑا قدیم شہر ہے، اور جو پرانے ہسٹوریکل شہر اور ہسٹوریکل ملک ہیں کہ جن کی تاریخیں بہت قدیم ہیں، ان میں ایک بابل کا نام بھی ملتا ہے. بابل جو ہے بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے 2000 قبل یہ وہ علاقہ تھا کہ جس کی بنیاد رکھی گئی یا یہاں پر آبادی ہونا شروع ہوئی، اور اس علاقے کو سمیری قوم نے آباد کیا تھا. یہی وہ علاقہ تھا کہ جہاں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی مقیم رہے. اسی علاقے کے اندر وہ جو نمرود تھا جس کا نام راملیس تھا، جس نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی اور آپ کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت کو ظاہر کیا کہ آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آپ کے توکل،
آپ کے یقین اور رب پر اعتماد کے سبب اللہ رب العزت نے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ یہ اسی علاقے کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم مقیم تھے، اور وہ بابل ہی تھا جس کو آج کے زمانے میں عراق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو بابل کا جو علاقہ ہے، یہیں پر وہ نمرود راملیس تھا، یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر کلدانی سلطنت بھی ایک زمانے میں قائم ہوئی، اور یہ وہ سلطنت تھی کہ جس نے باقاعدہ اپنی سلطنت کے اندر سب سے پہلے تاریخ کے اندر آئین کا نفاذ کیا۔ یہ کلدانی سلطنت جو تھی، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سے 600 سال پہلے اسی بابل میں قائم ہوئی تھی، اور اس بابل کو مختلف فاتحین اپنے اپنے زمانوں میں فتح بھی کرتے رہے، اور کلدانی سلطنت بھی اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ اور یہی وہ ایریا کہ جس کے بارے میں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی بیان کیا کہ اسی عراق میں، جو کہ بابل اس زمانے میں تھا، اسی بابل سے اسی عراق کا ایک علاقہ اور، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مائیگریشن کی، ہجرت کی، اور آپ عراق سے ترکی کا ایک علاقہ حران، وہاں پر تشریف لے گئے۔ حران سے آپ جبل بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے آپ نے مصر کا سفر کیا، اور واپس پھر آپ فلسطین واپس آئے، اور آپ کے اس ہجرت کے اندر اور سفر کے اندر حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ آپ کے رفیق سفر تھے۔ تو یہی وہ بابل کا علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں مختصراً میں نے عرض کیا، اور اسی بابل میں جو میں نے یہ عرض کیا کہ کلدانی سلطنت بھی قائم تھی۔ اسی کلدانی سلطنت کے دوران کہ جب یہاں پر کلدانی سلطنت کا احیاء ہوا اور یہ سلطنت پھلنے پھولنے لگی، تو یہاں پر جو یہاں کا بادشاہ اور یہاں کا جو عظیم لیڈر تھا اس زمانے کا، اس نے اپنی ملکہ کے لیے ایک باغ تعمیر کیا، جس کو دنیا کے 7 بڑے بڑے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ دوسرے نمبر پر جو عجوبہ ہے وہ اسی بابل کا ایک علاقہ ہے، اور بابل کے علاقے میں جو اس نے باغ تعمیر کیا تھا وہ دنیا کے بڑے بڑے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، جس کو ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کہا جاتا ہے، یعنی بابل کے معلق باغات۔ اس کی تصاویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں کہ اس زمانے میں یہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کی تخیلاتی تصاویر آج بھی موجود ہیں۔ یہ معلق باغات تعمیر کیے گئے جو دنیا کے 7 بڑے بڑے عجوبوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آج آپ اگر عراق میں جائیے تو وہاں پر اس بابل کو تصوراتی اور تخیلاتی بنیادوں پر اسی طرح تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور باقاعدہ ایک علاقہ آباد کیا گیا، اور اس کے سینٹر کے اندر ایک گیٹ بنایا گیا کہ جس کا نام اشتار گیٹ ہے۔ اشتار گیٹ سے آپ داخل ہوتے ہیں تو اندر انہوں نے وہی ماحول اور وہی ثقافت اور اسی طرح کے کمرے اور گھر اور تعمیرات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو در حقیقت اس زمانے میں دریائے فرات، یعنی جو یوفریٹیز ریور ہے، اس کے کنارے پر جو یہ شہر آباد تھا، اس کی تخیلاتی تصویر انہوں نے آج بھی بنائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی فہم قرآن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کیا ہی زبردست آپ نے انفارمیٹیو جو ہے وہ ویڈیو پیکج دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معلومات، اس کے لیے آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، زیادہ نہیں، تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، یہ جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ تو اس میں آپ کو جسے یوں بولیں کہ یہ سارا پروگرام تو آپ کو اس میں نہیں ملے گا، یہ تو ریسرچ بیسڈ پروگرام ہے، اور اس پر ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا قبلہ احمد رضا صاحب مدنی باقاعدہ طور پر ریسرچ کرتے ہیں، بڑا اس کو جو ہے وہ کمپریہنسو انداز میں جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھ کر کے کتابوں سے، دیگر مختلف کتابوں سے اس کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس کی کچھ ہاؤ ناؤ جو ہے وہ مل جائے گی، قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی آپ کو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین سے۔ آپ کو قرآن پاک کے اندر موجود جو حیوانات ہیں ان کے بارے میں جاننے کو ملے گا فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے ذریعے سے۔ قرآن پاک میں موجود مثالوں کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ جاننے کو ملے گا فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے ذریعے سے۔ آپ کو مدنی قاعدہ، جی ہاں، آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کا ایک روانی کا انداز بن جائے، ایک لہجے کا انداز بن جائے، بچوں کو آیات یاد ہو جائیں، جو چیزیں ہیں وہ حروف کی ادائیگی یہ ان کے ذہن میں رچ بس جائے، تو اس کے لیے بھی آپ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کو جو ہے وہ بطور ہیلپنگ ٹول جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپشن موجود ہے اس کا حفظ کروانے کا، یاد کروانے کا، میمورائز کروانے کا بھی، تو وہ آپ اس کو، وہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین ہے، اس کو آپ مدنی قاعدے میں رکھیں گے تو وہ جہاں پر آپ اس کو لگائیں گے تو وہاں سے وہ کیا ہے، آپ کو وہ لفظ کا ساؤنڈ جو ہے وہ بتائے گا کہ اس کی ادائیگی
کیسی ہوگی، اور آپ کو بعض اس کے موڈز ایسے ہیں کہ آپ کو ریپیٹڈلی جو ہے وہ بتائے گا، بار بار جو ہے وہ آپ کو بتائے گا. بچہ ہے تو وہ اس کو سنے گا، یاد ہو جائے گا. اچھا آپ کو حج کے حکام جاننے ہیں تو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو جناب علی نعتیں سننی ہے تو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین آپ کے لیے موجود ہے. آپ کو وہ حمد باری تعالیٰ سننی ہے، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین آپ کی خدمت کے لیے اس کے لیے جو ہے موجود ہے. آپ کو جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کا بیان سننا ہے، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے موجود ہے. آپ کو نماز کے احکام سیکھنے ہیں، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین آپ کے لیے موجود ہے. آپ کو میں اور اس کی بچوں کی پوئمز کے اعتبار سے آؤں تو اگر آپ کو یہ سننی ہے تو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین موجود ہے. بچوں کے لیے سٹوریز آپ کو سننی ہے، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین موجود ہے. اللہ کی رحمت سے پورا ایک قرآنی معلومات کا انسائکلوپیڈیا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس کے کارڈز ہیں وہ بھی اتنے بینیفیشل اور اتنے زبردست ہیں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے، سنیں گے، اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا. آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سننی ہے مختلف قرآء کرام کی آواز میں، یہ آپشن موجود ہے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے اندر. آپ کو جناب علی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سننی ہے تو اس کا آپشن موجود ہے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے اندر. ترجمہ آپ کو سننا ہے، انگلش میں سننا ہے، آپشن موجود ہے. پنجابی میں سننا ہے، آپشن موجود ہے. اردو میں سننا ہے، آپشن موجود ہے. پشتو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تیاری اللہ کی رحمت سے جاری و ساری ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. یعنی فیضان قرآن ڈیجیٹل پین آپ کو بہت ساری قرآن پاک کی معلومات اور تفسیر یہ بھی انشاءاللہ الکریم بتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں اور بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ یوٹیلائزیشن کے لیے اس میں ملیں گی. جیسے میں نے مدنی قاعدے کا ذکر کیا، بچے ہیں جیسے اماں پارا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اماں پارا بھی الگ سے موجود ہے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کے اندر. اور جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جو مصحف شریف ہے، ایسا دیدہ زیب، ایسا زبردست، ایسا کلرفل پرنٹڈ ہے کہ بندہ دیکھے اور اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے. تو مکتبۃ المدینہ سے آپ گھر بیٹھے آرڈر کر کے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا جس سے آپ رابطہ کر کے آپ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں. ہدیتاً آپ اس کو جو ہے وہ طلب کیجئے. تو آپ کا یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اور یہ گھر کے سارے افراد کے لیے، نہ صرف بچوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے، بلکہ جو گھر کے بزرگ ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے ایک بڑا زبردست سا قرآن پاک کے نالج کے حوالے سے ایک انتظام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جو ہے وہ آپ اس کو حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ کی زبردست یہ پروڈکٹ ہے جو قرآن کریم کا علم جو ہے وہ ہم تک پہنچا رہی ہے. تو آپ مکتبۃ المدینہ کے نمبر پر کال کر کے اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے. آپ دیکھیے شاہ صاحب، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کی بات ہوئی، اس پر بھی دگنے اجر کی بشارت جو ہے وہ موجود ہے. کچھ دیگر اعمال بھی میں چاہوں گا ان کا بھی ذکر ہو کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر دگنا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا. بالکل سلمان بھائی، صرف قرآن پاک کی تلاوت ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اگر بندہ نظر رکھے تو ہر عمل میں ہمیں کئی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن پر یہ خاص فضل ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہم بندگی سے بندے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں. جس رب نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، سر تپا اگر ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نعمتوں کے حصار میں ہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہم اس جہان رنگ و بو میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے. کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہوا ہے. چاہے وہ سورج کی کرنیں ہی کیوں نہ ہو، وہ چاند کی چاندنی کیوں نہ ہو، یہ ہوائیں کیوں نہ ہوں، یہ کہکشائیں کیوں نہ ہوں، یہ درخت کیوں نہ ہوں، یہ کھیت کیوں نہ ہوں، یہ دریا کیوں نہ ہوں، یہ سمندر کیوں نہ ہو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے لطف اندوز ہو. تو اب جب اتنا کچھ خالق کائنات نے دیا ہے تو بندے پر کتنا لازم ہے کہ بندہ کس اچھے انداز میں اپنے خالق کی بارگاہ میں سربسجود ہو، اپنے مالک کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے. اچھا پھر جب راضی کرے تو اب لوگوں، ایک تو عمل ہے نا سلمان بھائی کہ ہم لوگوں کو دکھلائیں، دکھلا کر ہم کوئی کام کریں. ایک وہ ہے کہ جس کی خبر کسی کو نہیں ہے، صرف میرے رب کو پتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. یہ عبادت ہے، اس کا تعلق چونکہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے دنیا والا کوئی اجر نہیں دے گا.
تو میں نے جب اپنے مالک کی عبادت کرنی ہے تو اجر بھی میں نے اسی سے لینا ہے. تو اب دیکھیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب کہ میں اپنے گھر میں اپنے مصلی پر تھا, یعنی اپنے گھر میں مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا, میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا جس حالت میں تھا, مصلی پر تھا, مجھے یہ حالت پسند آ گئی, اچھا لگ گیا مجھے, اس پر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم پر اللہ کی رحمت ہے, تم پر اللہ کی رحمت ہے. فرمایا تم کو دو ثواب ہیں, ایک اعلانیہ کا ایک خفیہ کا, کہ تمہارے دل کی چاہت نہیں تھی کہ مجھے کوئی دیکھے اس لیے تم چھپ کر رہے تھے, اور تم نے یہ جو عمل چھپ کر کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثواب عطا فرمایا. جو اعلانیہ جو کسی نے دیکھ لیا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ تم گھر میں تھے اور گھر میں تمہیں کسی نے دیکھ لیا, اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے. مطلب ہم عبادت کریں, چھپ کر عبادت کریں خالق کی, اور اللہ کسی پر ظاہر فرما دے, محض اپنے دل کی چاہت نہ ہو کہ میری اس عبادت کو کوئی دیکھے, میرا اتنا دل کی نیت ہے, ایک ارادہ ہے کہ بس رب ہے میرا, بس اسی کو معلوم ہو, لیکن اللہ اپنے فضل سے کسی پر ظاہر فرما دے تو اس پر بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے, اور دگنا اجر رکھا ہے, ایک اعلانیہ کا اور ایک خفیہ کا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. کیا مرحبا. خالد بھائی آپ یہ بتائیں, کچھ اور اعمال بھی جو ہے بتائیں کہ جن کے کرنے پر دگنا اجر ملے گا. ایک تو میں چاہوں گا اس کو بھی کچھ کنٹینیو کر لیں کہ ہم جو عبادات ہیں ان کو جو ہے وہ سب کے سامنے کرنے پر تو لوگ جو ہے وہ بعض اوقات آ جاتے ہیں, لیکن تنہائی میں بھی ہماری عبادت کا کوئی سلسلہ ہو, کوئی قرات قرآن کا سلسلہ ہو, کوئی تلاوت بندہ کرے, کوئی ذکر اذکار کرے, کوئی مناجات کرے, کوئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رو کے دعائیں کرے تنہائی کے اندر. اور اس کی تو فضیلتیں بھی ہیں کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو اور پھر آپ دیکھیے خالد بھائی کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ بعض اوقات بندہ مومن چھپ کر کوئی نیکی کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا تذکرہ لوگوں کی زبان پہ جاری فرما دیتا ہے. جیسے کوئی تہجد پڑھتا ہے, کیا بات, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے بھائی دیکھو میں تہجد پڑھنے لگا ہوں, تو تہجد گھر میں ہے جیسے مثال کے طور پر, پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے مثال کے طور پر, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, پھر بھی وضو کر کے کیا کر رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, فجر پڑھ رہا ہے. لوگوں کی زبان پر آیا تو یار یہ کیا ہے, تہجد پڑھنے والا ہے. تو یہ بھی نیکی کا کیا ہے ایک اثر ہی ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل, نیکیاں بالیقین اثر رکھتی ہیں, اور نیکی کی تاثیر جو ہے وہ آبادی ہی ہوا کرتی ہے. بندہ اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا اس سجدے کی لذت اس کے سارے چہرے بلکہ سارے وجود ہی کو عطا فرماتا ہے. بلکہ یہاں تک روایتوں میں فرمایا گیا, بزرگان دین نے کلام کیا کہ جو اپنے چہرے کا نور چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شب بیداری اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رغبت کرے, کہ جو یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے چہرے کو روشن اور منور کرتے ہیں. بلکہ جب طبیعت میں نیکی ہونا سلمان بھائی, تو پھر بندہ لوگوں کے سامنے ہونا یا تنہا ہونا اس کا فرق نہیں کرتا, وہ نیکیوں کی جانب ہی مائل رہتا ہے, کیونکہ وہ دکھانے کے لیے سنانے کے لیے تو نیکی کر نہیں رہا تھا, اس کی طبیعت میں اپنی نیکی تھی. ہاں یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کبھی وہ کسی کی نیکی کو ایسا پسند فرماتا ہے کہ خود ظاہر فرما دیتا ہے. اس ضمن میں دو واقعات قرآن مجید سے میرے ذہن میں آئے. ایک تو وہ کہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے صدقہ کیا کہ دن میں بھی کیا, پھر رات میں بھی کیا, پھر اعلانیہ بھی کیا, پھر چھپا کر بھی کیا, تو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں دن میں اور رات میں ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر یعنی اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں, فرمایا گیا کہ ان کا چاروں ہی انداز یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اب ان کے رب کے یہاں سے انہیں اجر ملے گا. حالانکہ کام کیا تھا, ظاہری بھی ہوا اور چھپا کر بھی ہوا,
ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اسے اپنا مہمان بنا لے. تو ایک صحابی آئے اور انہیں لے گئے اپنے گھر میں. گھر میں یہ تھا کہ جو کھانا پکا ہوا تھا وہ خود گھر والوں کو ہی کافی کرتا، یعنی ان کی ہی کفایت کرتا. لیکن اب مہمان اور آ گیا تو اب گھر والوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم مہمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے لے آئے ہیں، لیکن اگر ہم کھائیں گے تو وہ بھوکا رہ جائے گا. تو اب ایسا کیجئے کہ کھانے کے دسترخوان پر اس کو بٹھا لیا جائے، لیکن بعد میں چراغ گل کر دیا جائے. کیونکہ چراغ ہوگا تو روشنی ہوگی، اور جب روشنی ہوگی ہم نہیں کھا رہے ہوں گے تو ہمارا مہمان جو ہے وہ بھی ہچکچائے گا. اب چراغ گل کر دیا گیا اور جب اندھیرا ہو گیا مہمان کو کھانے دیا گیا اور اپنے ہاتھ روک لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کو حاضر ہوئے تو اب دیکھیے رب العالمین جل وعلا کیسے بندے نے پوشیدہ نیکی کی ہے، صرف اسے پتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین دربار رسالت میں کس انداز سے اس کا اعلان کروا رہا ہے کہ آیت نازل فرمائی اور وہ آیت قرآن مجید کا حصہ بن گئی. اور جب تک کلام الہی ہے قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ان کی نیکی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مومنوں کی شان ہے کہ یہ دوسروں کو، اوروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیا کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تمہاری رات کی دعوت اللہ نے قبول فرما لی. سبحان اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. سبحان یا مرحبا. یہ ایک انداز ہوتا ہے نیکی کرنے کا اور اس سے رغبت حاصل کرنے کا. اب رہی وہ بات کہ اور بھی دیگر اعمال ایسے ہیں کہ جو بندہ کرے اور اس پر اللہ رب العالمین دگنا اجر عطا فرمائے. سلمان بھائی دگنا اجر جو ہے نا، اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ نسبت رسول کا ہے. یا مرحبا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوئی تو پھر اجر ایسا دگنا ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا اور احادیث بھی ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حریم ناز میں آنے والی خواتین جو امہات المؤمنین ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہے، نیک اعمال کرتی رہے، تو ان کے نیک اعمال پر رب العالمین انہیں دگنا اجر عطا فرمائے. حالانکہ دنیا بھر کے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن بعض نیکیاں تو جو نام لے کر بیان کر دی گئی، لیکن یہ نیکیوں سے ایک الگ کیٹیگری ہے سلمان بھائی. یہ افراد کی کیٹیگری ہے جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاص نسبت نصیب ہو گئی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. تو اس کیٹیگری میں صرف نسبت رسول رکھنے والے ان افراد کا بیان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اپنے عمل پر دگنا اجر پاتے ہیں. ایک تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہوئی. دوسرا عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور کیٹیگری جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اب بات یہ ہے کہ ایمان والا تو پہلے ہی اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، تو پھر اسے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کا کیا معاملہ ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلے آیت کریمہ میں مکمل کروں. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. یہ ایمان والے یہاں سے وہ مراد نہیں ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر ایمان لائے، بلکہ وہ ایمان والے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں کسی کتاب پر ایمان لانے کی سعادت ملی. توریت پر ایمان لانے والے رہے، انجیل پر ایمان لانے والے رہے، اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے رہے، لیکن صاحب ایمان تھے، اہل کتاب تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہور ہوا ان کا اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا. اب ان کے حصے میں یہ سعادت آئی
کہ وہ پہلے بھی کسی نبی پر ایمان لائے ہوئے تھے، اب نسبت مصطفیٰ بھی مل گئی۔ اللہ اللہ اب جب اللہ، نسبت مصطفیٰ بھی ساتھ میں مل گئی واہ، تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یؤتیکم کفلین من رحمتہ، سبحان رب اللہ، العالمین جل وعلا اپنی رحمت سے دگنا انہیں عطا فرمائے گا، اپنی رحمت کے دو حصے انہیں عطا فرمائے گا، ایک تو وہ رسول اور پہلے نبی کی نسبت سے، اور دوسرا حصہ اس نبی کی نسبت سے۔ واہ، جب یہ بھی مل گئی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کو ارشاد فرمایا گیا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور والے ہیں، جب تم پچھلوں پر بھی ایمان لائے، ان پر بھی ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی ایسا نور بنا دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب العالمین تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، آخری نبی کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسٹیٹس مسلم ہے، اور اب جو جنت کا داخلہ چاہے تو پچھلے ہی انبیاء پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہو چکے، اب ہدایت اور نجات کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہی ضروری ہوگا۔ تو جو پچھلے وقت میں جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے تو پچھلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے تھے، حضور پر بھی ایمان لے آئے، تو یہ ان کا ایک خاصہ ہو گیا۔ لیکن اب جو ہدایت چاہتا ہے وہ صرف پچھلے انبیاء کی تعلیمات ہی نہیں، کیونکہ جس طرح پہلے بھی گفتگو میں ہوا کہ پچھلی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، اب نجات چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، ان پر ایمان لائے بغیر جنت ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور معاملہ عرض کروں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کی کوئی کنیز ہو اور جس کو وہ اچھا ادب سکھائے، اخلاقیات سکھائے، اچھی تعلیم دے، اور اس تعلیم کے بعد جب اسے اچھے اخلاق سے آراستہ کر دے تو پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر کے باقاعدہ اسے یوں اپنی زندگی میں شامل کر لے، ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے شخص کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ گویا معلوم ہوا اور یہ سیکھنے کو ملا کہ بندے کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوں، سلمان بھائی اس کو چاہیے کہ ان بندوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہے۔ ایک اور جو کیٹیگری عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بندہ اپنے غلام کا، ایک ایسا غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کے حق میں بھی کوتاہی نہ کرے۔ فرمایا ہے یہ ہے تو یہ بندہ غلامی کی زندگی گزارنے والا، لیکن اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور حقوق اللہ میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کر رہا۔ ارشاد فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ یا مرحبا، اب ہم بھی ماشاءاللہ، سلمان بھائی اس بات سے ایک یہ سیکھیں، ہم مختلف جگہوں پر ملازمتیں کرتے ہیں اور مختلف حقوق جو ہے ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے کوئی نیکی کی دعوت دے کر یہ کہے کہ نماز کی پابندی کریں، حج، روزہ، زکوٰۃ ان کی طرف آئیں، تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو لوگوں کے پیٹ پال رہا ہوں، میں تو اہل خانہ کی کفالت کر رہا ہوں، میرے پاس تو بچوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے مجھے عبادت کی طرف آنے کا موقع نہیں مل رہا، بس میں کمانے کی طرف لگا ہوا ہوں۔ تو ایسا بندہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہے کہ وہ کس کے حکم پر یہ کمانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ حقوق رکھے ہیں تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر وہ کما رہا ہے تو کیا نماز میں اللہ کا حق نہیں ہے؟ کیا روزے میں اللہ کا حق نہیں ہے؟ کیا حج و زکوٰۃ میں اللہ کا حق نہیں ہے؟ تو اس بندے کو چاہیے کہ پہلے جو براہ راست حقوق اللہ کہلاتے ہیں ان کی ادائیگی کرے، اور پھر جو بندوں کے حق رب العالمین نے اس سے ریلیٹ کرے ہیں ان پر بھی عمل کرے۔ اللہ رب العالمین دونوں ہی حقوق کی ادائیگی کا ثواب اسے نصیب فرمائے گا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ذکر کیا اور دوہرے اجر کا بھی ذکر کیا، سبحان اللہ۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لکھا ہے امام اہل سنت نے وہ پڑھوں۔ فرماتے ہیں مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے،
مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، اور کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کی کوز دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج اسٹوڈیو سے نکل کر آؤٹ ڈور ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح پروگرام باہر آؤٹ ڈور ہونے چاہیے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی ٹیم کو جانا چاہیے، اور نعت خواں عدنان شیخ بھائی سے میری درخواست ہے کہ وہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے نعت سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہم آج جامع المدینہ سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو ایک نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، اور انشاءاللہ ناظرین کو اس سے اچھا ہی لگے گا کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک وینیو جو ہے وہ چینج کر لیں، اس وینیو سے ریلیٹڈ چیزیں اگر جو ہے وہ موجود ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، وینیو چینج کرتے ہیں۔ آج ہم جیسے جامع المدینہ میں ہم یہاں موجود ہیں، اور ادھر جامع المدینہ کے اندر ہم موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جامع المدینہ کی کیا کر دی، چھٹی کروا دی، بچوں کو چھٹی کروا دی، استادوں کی چھٹی کروا دی، بھی آج ہم کیا کریں گے، آج ہم پروگرام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ درجات جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور اساتذہ کرام جو ہے وہ طلباء کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اور ہم جامع المدینہ کے ایک حصے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اس کے مختلف فریزز ہیں، ان کو بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، فلفل کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کو فلفل کرنے کے بعد، اور پھر آج جو ایک ہماری ایک جو ایک نیت تھی، جو انٹینشن تھی، وہ یہ بھی تھی کہ آپ کو یہ دکھایا جائے، بتایا جائے کہ آپ کی دعوت اسلامی دین متین کو پھیلانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کی ایک جھلک، ایک نظارہ وہ آپ کو براہ راست بھی جو ہے وہ دکھایا جائے کہ آپ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو عطیات آپ جو ہے پیش کرتے ہیں، جو ڈونیشن دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ آپ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، اور جو اتنے بڑے جامعات المدینہ کا ایک جو ہے وہ نظام چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ طلباء کرام پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ویژن کو براڈ کرنے کے لیے، ان کو یوں بولیے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے یوں بولیے کہ ان کی ذہنی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے کس طرح کے اچھے انیشیٹو جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، کچھ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ دکھایا جائے، تاکہ ایک تو آپ کے دل کو جو ہے وہ راحت بھی ملے کہ الحمدللہ رب العالمین ہماری رقم جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں استعمال ہو رہی ہے، اور ایک بڑے زبردست طریقے پر کیا ہے، علم دین جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو جو ہے دکھایا جائے، تو یہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم ابھی آپ کو کچھ ہی دیر میں جو ہے دکھانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ہماری اس میں نیت تھی۔ اور پھر مزید آپ اس میں جو ہے وہ اور اپنا کنٹریبیوشن کریں، اپنا تعاون فرمائیں، تاکہ مزید جو ہے یہ بڑھا کر کے اس سے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے جامع المدینہ جو ہے یہ بنائے جائیں، جہاں پر علم دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کریم کا علم جو ہے وہ سکھایا جائے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اس کو پڑھایا جائے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، یہ پڑھایا جائے۔ جی ہاں، تفسیر، اصول تفسیر اور حدیث اور اصول حدیث، اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ تو اور بہت ساری باتیں، پھر ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے وللہ الحمد جامع المدینہ کے اندر۔ تو کچھ آپ کو انشاءاللہ الکریم ہم وہ بھی دکھائیں گے۔ یہاں اس وقت ہم موجود ہیں، کراچی کا علاقہ ہے، دوراجی کالونی، اور یہاں بڑی زبردست جو ہے وہ ایک عمارت کے اندر جامع المدینہ جو ہے یہ قائم ہے۔
جامعۃ المدینہ شاہ صاحب اس کا پورا کیا ذرا ایڈریس بتائیں، اگر کسی نے ویسے اس کے علاوہ بھی آنا ہو تو وہ جامعۃ المدینہ میں بچے کو داخل کروانا ہو، ایڈمیشن کروانا ہو، جیسے ابھی ایڈمیشن کا سلسلہ بھی ابھی تو تعلیمی سال یہ کلوز ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو آگے سال جو تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے ایڈمیشنز بھی کیا ہیں اوپن ہونے والے ہیں، تو اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیں، جیسے کوئی یہاں قریب میں ہے وہ آنا چاہیں تو ایڈریس بھی بتا دیں۔ رمضان میں ویسے ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں، ہم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ عید کے 5ویں دن سے ہماری کلاسز کا انعقاد شروع ہو جاتا ہے، کلاسز شروع ہو جاتی ہیں ہماری۔ صحیح۔ البتہ یہ ہے کہ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ان کو پہلے سال میں بٹھایا جاتا ہے، اگر پاس نہیں ہے پھر 1-2 موقع دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دورہ جی کا علاقہ جیسے ابھی آپ نے بتا دیا ہے، تو متصل اس کے حبیبیہ مسجد ہے۔ صحیح۔ حبیبیہ مسجد، سیلانی چوک، یہ 2-3 جو چوک ہیں یہ مشہور ہیں، سیلانی چوک، حبیبیہ مسجد، متصل حبیبیہ مسجد کی جامعۃ المدینہ، حبیبیہ مسجد کے ساتھ ہی ہے جی جامعۃ المدینہ۔ صحیح، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بھی ہے یہاں پر اللہ کے فضل سے مدرسۃ المدینہ ہے، اسلامی بہنوں کا ہے، لیکن اسلامی بہنوں کا راستہ دوسری طرف سے ہے، اسلامی بھائیوں کا راستہ بالکل مختلف دوسرے راستے سے ہے۔ اسلامی بہنوں کا جامعہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، یہیں پر اللہ کے فضل سے فیضان حدیث جو ہم اپلیکیشن سے احادیث کا نور سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہیں پر اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کچھ عرصہ قبل مدنی چینل پر بھی عاشقان رسول نے زیارت کی ہوگی، مفتی حسان صاحب الحمدللہ یہاں پر کرم فرما ہوتے ہیں۔ پھر تدریب کے اسلامی بھائی جو سال دوم میں مفتی بن رہے ہیں، پہلا سال مکمل کرنے کے بعد دوسرا سال جو کرتے ہیں، ایک مفتی صاحب کے زیر نگرانی، وہ بھی مفتی صاحب کے زیر نگرانی یہیں پر سلسلہ ہو رہا تھا۔ پھر بقیہ ہمارا جامعۃ المدینہ ہے تقریباً الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ، اچھا نائٹ کا جامعہ الگ سے ہے، یہاں پر نائٹ کا جامعہ بھی لگتا ہے، یعنی رات میں بھی اگر کوئی پڑھائی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی درس نظامی کرنا چاہے، صبح کی ٹائمنگ میں آنا چاہے تو ہماری صبح کی ٹائمنگ 7:15 سے 11:30 ہے نارملی دنوں میں۔ سردیوں میں ہمارا کچھ ٹائم آگے بڑھتا ہے، جیسے ان دنوں 7:50 سے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے اور پھر 11:30 بجے تک، تاکہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو بزنس مین ہے یہاں پر، جیسے آپ نے تعارف بھی کروایا ہے، یہ علاقہ ہی ایسا ہے کہ بزنس کرنے والے ہیں، پھر بعض جاب کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے اور بہت بہترین ٹائم ہے یہ والا کہ اگر وہ یہاں پر ہمارے یہاں جوائن کرتے ہیں جامعہ، اور ایک تعداد ہے کہ جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، اے لیولز کر رہے ہیں، او لیولز کر رہے ہیں، یونیورسٹیز پڑھ رہے ہیں، بعض اپنا بزنس کرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو جاب کرتے ہیں، یعنی ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے، کچھ شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ اہل علاقہ اگر آنا چاہیں تو ویلکم کہتے ہیں ان کو۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ آپ کے علاقے میں بھی جامعہ المدینہ ہوگا، جس شہر میں آپ ہیں وہاں پر بھی جامعہ المدینہ ہوگا، تو آپ وہاں پر جا کر کے بھی جیسے رمضان مبارک میں داخلے جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں، ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کروائیں، ان کو علم دین سے جو ہے وہ علم دین کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ و پیراستہ کریں، انشاءاللہ الکریم اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اور اپنا بھرپور طریقے سے آپ کا جو فائنینشیل جو ساتھ ہے یہ بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ قائم رکھیں، تاکہ یہ سلسلہ کار اس کو چلانا بھی اور مزید کیا ہے بنانا بھی ہے، اس کو چلانا بھی ہے اور مزید کیا ہے بنانا بھی ہے، تو اس کے لیے ایک ہیوج جس بولیے بجٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اپنا تعاون اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں، اور اپنے ڈونیشنز جو ہیں، اپنی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عطیات ہیں، یہ اپنی دعوت اسلامی کو پیش کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے گھر پر معمول بنائیں صدقہ دینے کا، گھریلو صدقہ باکس گھر میں رکھیں، اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقے کی نیت سے جو ہے وہ آپ ڈالتے رہیں، اور پھر مہینے کے بعد آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، سنت و بھرے اجتماع میں آئیں، اور اجتماع میں آ کر کے آپ جو ہے وہ وہاں ریشن کاؤنٹر کے اوپر وہ رقم جو ہے جمع کروا دیں، تو یہ ایک روزانہ کا صدقہ بھی ہوتا رہے گا، اور آپ کی دعوت اسلامی کے ساتھ کنٹریبیوشن ہوتا رہے گا۔ وزٹ کرواتے ہیں آپ کو جامعہ المدینہ کا، یہ ہم آخری جو ہے وہ پروگرام کا حصہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، ابھی کال دیں گے جی کہ مدنی چینل کے ویورز ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ جب کلاسز دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو دل میں خوشی ضرور داخل ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کے، کہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعوت اسلامی مستقبل کے لیے کیا سوچ رہی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کتنا بہترین سوچ رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے، صرف سوچ نہیں رہی، عملی میدان میں میری اور آپ کی پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی کیسے ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جب کلاسز وزٹ کریں گے، اللہ نے چاہا تو دل میں خوشی ضرور داخل ہوگی، تو ساتھ رہیں گے مدنی چینل کے ناظرین تو مزید انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ضرور انشاءاللہ۔ کال لیتے ہیں۔
मैं खिच्ची वाला से सैयद जैनुलाब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यार प्यार सलमान अंकल, मेरी नाथ खान भाई से गुजारिश है ये वाला कलाम सुना दें। या मरहबा, माशाअल्लाह जी। आखिर रज़ाक सुर से माशा अल्लाह, आज तो सिलसिला बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे अदनान शेख भाई से ये अर्ज़ है कि मुझे ये वाला कलाम ज़रूर सुना दीजिए। वाह क्या जो दो करम है शायबत तेरा। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन जी। सलमान भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका प्रोग्राम खुले आँख से लेला कहते कहते आज स्टूडियो में नहीं हुआ बल्कि कराची का धोराजी कॉलोनी इस तरह का इलाका आ रहा है लिखा हुआ। तो ये आप अभी इस वक्त कहाँ तशरीफ फरमा है और बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है। आपको इस तरह दीगर शहरों में भी जाना चाहिए। हमारे शहर केरोड़ पक्का जो बहावलपुर के नज़दीक है यहाँ भी आना चाहिए और पाकिस्तान की मज़ारात वगैरह से भी ज़ियारतें करनी चाहिए। या मरहबा, अल्लाह बरकत दे आपको जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये करोड़ है ना खालिद भाई, ये दो इलाकों के साथ लगता मुझे याद है। एक केहरोड़ पक्का, ये करोड़ तो नहीं है, केहरोड़ है, इसमें हा भी है बीच में। केहरोड़ पक्का है। और जिस अंदाज से आपने हाँ दाखिल फरमाई है, हाँ जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह बरकत दे आपको। तो ये केहरोड़ पक्का है। और एक और इलाका है करोड़ लाल ईसन, अल्लाह अकबर। ये लैया के करीब करीब आपको जो है ना वो ये इलाके का नाम है करोड़ लाल ईसन। तो इसकी उसकी इलाके की भी क्या है अपनी बहार, ये जो नाम है ये भी निस्बत की वजह से एक जो है वो नाम है। हाँ जी। और फिर आप अगर लैया की तरफ जो है वो आप सफ़र करते हैं और लैया से आगे भक्कर की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर हज़रत पीर सिवाग रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ जो है वो इसी जो है वो पट्टी के अंदर आपको ज़ियारत करने को मिलेगा। हज़रत पीर बारू रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार। अल्लाह अकबर। खालिद भाई, मैंने हाज़िरी दी है और एक तो जो इलाका है ना हज़रत पीर बारू शरीफ मज़ार शरीफ की तरफ अगर आप जाएँ शहर से तो वो इलाका बड़ा प्यारा सा है, ग्रीन ग्रीन जो है ना वो इलाका है। शाह साहब दूर दूर तक लहलहाते खेत जो है वो आपको नज़र आएंगे और बड़ी ग्रीनरी है वहाँ। और उसके बाद फिर आप वह चलते चलते फिर एक आबादी है, वहाँ पर हज़रत पीर बारू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। खालिद भाई, रूहानियत और यूँ बोलिए कि आपको बरकत साहिब मज़ार की मतलब फील हो, यूँ लगता है। मैं जब हाजिर हुआ था तो यूँ लग रहा था जैसे दिल क्या है ये कोई धो रहा है, ये दिल साफ हो रहा है और ज़बान पे अल्लाह का जिक्र जो है वो आ रहा है। और क्या ज़बरदस्त जो है वो औलिया किराम की बारगाहों की भी क्या ज़बरदस्त जो है वो नज़ारे हैं। अल्लाह ताला हमें औलिया का बाअदब बनाए और जिस अंदाज में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है अल्लाह हमें भी वैसी ही इताअत फरमा बरदारी ज़िक्र अज़कार अच्छे अखलाक अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुझे यहाँ एक सरायकी का एक जो है वो बंद याद आ रहा है। ये जो मैं इलाके का नाम ले रहा हूँ यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है और कुछ क्या है सरायकी भी जो है वो बोली जाती है जी। ये भक्कर का इलाका भी है, यहाँ पर भी इसके मुज़ाफ़ात में भी उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है। वो बंद जो है मैं सुनाऊँ। एरे बाज दीवार नहीं बनदी, दुनिया कहीं दी यार नहीं बनदी, इश्क वालियां दे रोजे बन दिन, मुनकिर दी दरबार नहीं बनदी। जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसा करके रखता है और महबूब खुदा की इताअत में, फर्मा बरदारी में और मोहब्बत में जिंदगी को गुजारता है और दुनिया के आसाइश के अंदर, दुनिया की मोहब्बत के अंदर फना नहीं होता, गर्क नहीं होता, अपने आप को इससे बचाता है, उसे अल्लाह तबारक व तआला फिर अपनी रहमत में से खास हिस्सा अता फरमा के उसे मुमताज भी फरमाता है। वलिल्लाहिल हम्द। तो भाईजान ने जो है ना ये केहरोड़ पक्का का कहा, तो केहरोड़ पक्का से करोड़ लाल ईसन और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से घूमते घूमते भक्कर और भावलपुर, ना भावलपुर तो इधर है, ये केहरोड़ पक्का के करीब है। इसके करीब एक और इलाका है खालिद भाई, उसका नाम है जल्ला जीम। जल्ला जीम, हाँ जी। अच्छा, ये जल्ला कोई बा भी है, बा जीम, ये इलाकों के नाम है। अच्छा, मैं जब मजलिस राबता बिल उलमा और मशाइख में था तो मैं यहाँ जल्ला जीम भी जो है वो मुझे याद है, मैं गया था। इलाकों के नाम अपने अपने होते हैं। वो सुन के लगता है कि पहले मुबल्लिगीन को मजलिस राबता उलमा में होना चाहिए ताकि एक विजिट कर लें या 12 माह के मदनी काफिले में
مدنی 12 ماہ کے مدنی کافر میں تو شاہ صاحب زندگی میں ایک مرتبہ تو سفر ہونا ہی چاہیے. مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ سفر کریں اور انشاءاللہ الکریم بہت آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور صدقہ جاریہ کے بھی کئی مواقع ملیں گے آپ. ان علاقوں میں ہم شاہ صاحب سکھا کے آئے ہیں, غسل میت کا طریقہ سکھا کے آئے ہیں. یہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے یہ سکھایا تھا ہم نے. گھٹ بلبل نام تھے علاقے کا, خزدار کے مضافات میں گھٹ بلبل, وہاں پر مسجد تھی اور اس مسجد کے جو امام تھے, یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں, کتنے سال پرانی ہوگی, کم از کم 23 میں سے 5 نکالے باقی 18 سال پرانی بات. ٹھیک ہے, وہ جو وہاں کے امام جو تھے وہ حضرت شیخ القرآن ابوالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ان کی ایک نسبت تھی. تو یہ بات یاد ہے. تک پہنچنے کے لیے آپ نے 23 میں سے 5 نکلوائے. ہاں جی, 2005 تک پہنچنے کے لیے 23 میں سے 5 نکلوائے. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کریں, امیر سنت فرماتے ہیں ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر. واہ واہ, اور شاہ صاحب اس کی بھی بہار ہیں. کیا بات. یہ میں کبھی تو میں جغرافیے کا بیان کرتا ہوں یا علاقے کی 1-2 بات بتا دیتا ہوں, کبھی ہم مدنی قافلے کی بہاروں پر بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. ہائے ہائے ہائے, میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کس کس انداز میں عاشقان رسول پر جو ہے وہ کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ, اس پر بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہرحال آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں جی. آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کا جو پروگرام ہے وہ کس جگہ سے ہو رہا ہے, تو اس کی تفصیلی عنایت فرما دیجیے. اس کے علاوہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی ہونا چاہیے اور دیگر مزارات وغیرہ سے بھی اس کی ترکیب ہونی چاہیے. اور میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اس میں آڈینس کی ترکیب بھی بنائی جائے اور وہیں سے ان کی فرمائشیں اور سوالات بھی شامل کیے جائیں. یا مرحبا, ماشاءاللہ جی, سجیشن بھرپور سجیشن ہے آپ کا, بڑا پیارا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم نے کیے ہیں, اس طرح بھی کیے ہیں. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر غالباً مجھے یاد آ رہا ہے وہ پروگرام کیا تھا, آڈینس بیس جو ہے وہ پروگرام تھا. اس میں جو عرس پر آئے ہوئے افراد تھے وہ بھی موجود تھے ماشاءاللہ. بہرحال اللہ برکت دے آپ کو. ہر پروگرام کی ایک اپنی تھیم ہوتی ہے, اس کی اپنی یوں بولیے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہوتی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سجیشنز کے لیے بھی, حوصلہ افزائی کے لیے بھی میسیجز جو ہے میں آپ کے لیتا ہوں. مدنی چینل کے نمبر پر جو آپ نے میسیجز بھیجے ہیں وہ کچھ میرے تک جو پہنچے ہیں ان میں سے کچھ شامل کرتا ہوں جی. میسیج ہے لیا سے, میسیج ہے, سبحان اللہ. اور ان کو کلام سننا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یا مرحبا, امیر سنن کی منقبت سنا دیں, جزاک اللہ خیرہ. خانپور سے میسیج ہے جی, اور مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. سیر گلشن کون دیکھے, کلام سنائیں. چشتیاں شریف سے میسیج ہے. یا مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں جی, بیوٹیفل پروگرام, جزاک اللہ خیرہ فار یور کائنڈ اپریسیشن. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں, آمین. یہ سیٹ نہیں ہے جی, یہ جامعہ المدینہ میں ہم بیٹھے ہوئے اور وہاں سے پروگرام کر رہے ہیں جی. قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے, کلام سنا دیں. کون سا جی؟ آنکھوں کا تارا نام محمد. یا مرحبا. ٹھیک ہے جی. حج کی دعا کے میسیجز بھی ہیں, جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو بھی جو ہے نصیب فرمائے. غازی عباس بھائی ہیں جی مظفر گڑھ سے, اور ان کو کلام سننا ہے. کون سا کلام سننا ہے جی؟ سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. واہ سبحان اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, کلام سنایا جائے. ٹھیک ہے جی. اور میسیجز بھی ہیں, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی کچھ میسیجز جو ہے وہ فرمائشیں آپ کے پاس آ چکی ہیں, تو کچھ کلام جو ہے وہ سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد
میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزو 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 مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک میں تو مالک میرے مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک محبوب محب میں ہی میرا تیرا محبوب ہی میرا تیرا فیض ہے یا شگ تسلیم نرالا تیرا فیض ہے یا شگ تسلیم نرالا تیرا پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمچے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمچے لاٹ نورانی کالی زلف تھے مستانی زلف تھے مستانی مغمور
مد مریم بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت میں جانا کا جانا اس صورت میں جانا کا جانا سچ آقا میرا میری شان سچ آقا میرا میری شان جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اغسل کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق آنکھیں کتھے جاڑیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میں تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گناہگار بڑی ندامت ہے گناہگار ندامت قسم خدا کی میرا وقار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا
میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یا مرحبا، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت جن کے دم قدم سے الحمدللہ رب العالمین یہ گلشن جو ہے دعوت اسلامی کا لہلہا رہا ہے اور زمانے کو سنتوں کی خوشبوؤں سے مہکا رہا ہے. آپ کو ویڈیو پیکیج دکھائی دیتے ہیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ وردہ شریف میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. یعنی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے سورج ہیں اور سارے پیغمبر سارے انبیاء آپ کے تارے اسٹار کہ سب نے آپ ہی سے لے کر اندھیرے میں آپ ہی کا نور لوگوں پر ظاہر کیا. تو اصل نور جو دیا یا رسول اللہ آپ سے لیا. اصل سورج آپ ہے اور سارے ستارے چاند وغیرہ سب آپ ہی سے روشن ہے. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی روایی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. 3 عربی آخر میں فارسی ہے مصرع. یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال والے، یا صاحب الجمال، یا سید البشر، اے سارے انسانوں کے سردار. من وجهك المنیر، لقد نور القمر، اے وہ جس کے چہرے مبارک سے روشنی لے کر چاند چمک رہا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی شان بیان کر سکیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. اللہ کے بعد آپ کی ذات اور ساری مخلوقات میں صرف آپ کی ذات سب سے افضل ہے. یہ ذہن رکھیے گا کہ اللہ پاک تو مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، اس نے تو پیدا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کون بیان کر سکتا ہے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی زندگیاں سمجھو شان بیان کرتے کرتے ختم ہو گئی، موت آ گئی. پیدا ہوتے ہی بیان کرنا شروع کیا، دنیا سے چلا گیا. لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا، ان کے قلم ٹوٹ گئے، گھس گئے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات، فضائل، ان کا ایک چیپٹر بھی وہ پورا نہ لکھ سکے. مولانا حسن زاکن کا شعر یاد آیا، بڑا پیارا، وہ بھی اسی مضمون پر ہے. شاید کے وصف پائے نبی کچھ بیان کرے. شاید، کنفرم نہیں، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیان کرے. یعنی شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی خوبی وہ بھی کچھ کمپلیٹ نہیں، کچھ تھوڑی سی بیان کرے. وہ بھی کب؟ پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ، بہت بڑا علامہ فغامہ، بہت بڑا علم کا ذخیرہ جس کے پاس ہو، صحیح ترین وہ ہو، تو بھی مبارک پاؤں کا تھوڑا سا حصہ وہ بھی شاید، کنفرم نہیں، بیان کر جائے تو کر جائے. اس نبی کی شان کیا ہوگی. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا
یا رسول اللہ اگر آسمان آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے کا نظارہ کرتا، دیکھ لیتا، پھر کیا کرتا؟ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ آپ کے مبارک تلوے کی یہ شان ہے کہ اگر آسمان اس کو دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے پر قربان کیا کرتا۔ یہ شان بیان کرنے کے انداز ہیں، تخیلات ہیں، اور یہ بس الفاظ ہیں، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، محبوب کی ثنا خوانی ختم نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا نا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اسپنر کا پیکیج آپ نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے ماشاءاللہ الکریم، اللہ امیر اسپنر کو دراز بالخیر عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، صدقہ کرنے کا بھی دگنا ثواب ہے، کچھ اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے حوالے سے دگنے ثواب کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کے حوالے سے جو ثواب کا ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے سلمان بھائی، صدقہ تو ایک تو صدقہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صدقہ دیں، کس صدقے کی فضیلت ہے وہ صدقہ کہ اتنا چھپ کر دیا جائے، اور یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک یوں کہیں کہ معاملہ ہے نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو اتنا چھپ کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو اتنا چھپ کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے کرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یا مرحبا۔ یہ وہ ہے کہ للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی چاہت ہی نہیں ہے نا کہ کوئی زمانہ داد دیتا پھرے، زمانہ کچھ کرے، یہ بالکل اخلاص کے ساتھ چھپ کر صدقہ کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ، اور جنہیں عرش کا سایہ ملے گا ان کی کیفیت یہ کہ 50,000 سال کا اتنا طویل لمبا دن ان کے لیے ان کی نظر میں اتنا ہی ہوگا جیسے فرض نماز پڑھنے کو ٹائم لگتا ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور پھر دیکھیں سلمان بھائی، ہم جب صدقہ کریں تو کن کو صدقہ دیا جائے؟ ان افراد کو کہ ایک تو پڑوسیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، آل اولاد کا بھی حق ہے اپنی جگہ پر، دیگر جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کا بھی اپنا حق ہے، لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دوہرا ثواب ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ کرو چاہے اپنے زیور ہی کیوں نہ دینے پڑیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کی کہ حضور اگر آپ بتائیں کیا میں آپ پر، اپنے بھانجوں پر، اپنے بھتیجوں پر صدقہ کروں تو اس کا بھی مجھے کچھ اجر ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر پوچھ لیں۔ آپ کہتی ہیں میں گئی تو اتفاق یہ تھا کہ ایک اور زینب نامی عورت تھی جو قبیلہ انصاری خاتون تھی، وہ بھی یہی مسئلہ لے کر حضور سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں تو اس پر بھی ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ تو اسی اسنا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت زینب نے ان سے کہا کہ آپ حضور سے مسئلہ پوچھیں، ہمارا نہ بتائیے گا، آپ حضور سے مسئلہ پوچھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں دگنا ثواب ہے، یا مرحبا، ایک انہیں صدقہ کرنے کا اور ایک انہیں صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ تعاون فرمائے، ان کو بھی جو ہے وہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی اپنا بھرپور جو ہے وہ تعاون فرمائے، اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں۔ اور آئیے آپ کو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ، یہ ہمارا جامع المدینہ، اس کا وزٹ بھی کرواتے ہیں، اس کی کلاسز بھی جو ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو، اور کیا انداز ہے ذرا یہاں کا یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاہ صاحب بھی چلیں گے ساتھ میں، اور انشاءاللہ الکریم خالد بھائی آپ بھی آ جائیں۔ یہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں، یہاں پر ہم موجود ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جامع المدینہ کی کیا ہے، مین انٹرنس ہے، یعنی یہاں سے آپ نے سیڑھیوں سے اوپر آنا ہے، یہ دروازہ کھلے گا، دروازہ دکھائیں بھائی، دکھا دیں، اشفاق بھائی کو بھی دکھا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ماشاء اللہ ہمارے کیمرہ مین ہے۔ تو یہاں سے آپ جو ہے وہ دروازہ کھولیں گے، انٹر ہوں گے،
کے ساتھ میں جو ہے وہ ادھر وضو خانے ہیں، اور یہ سب سے پہلے ہے ایڈمن آفس ہے، مکتب الادارہ، ٹھیک ہے، ایڈمن آفس ہے یہ ہے۔ ایڈمن آفس کے بعد جو ہے یہ آپ کو مکتبۃ المدیر ملے گا، پرنسپل آفس، یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا جو ہے وہ آفس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ذرا جامع المدینہ کی لابی بھی دکھائیں، یہ جہاں سے آپ کو جو ہے گزر کے آنا ہے، یہ بھی آ ہی رہی ہوگی، ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ خالد بھائی آ جائیں آپ بھی، یہاں سے شاہ صاحب چلیں یا یہاں سے چلیں؟ کہاں سے چلیں؟ یہاں سے چلیں۔ یہ ہے جی غرفۃ المعلمین، یہ ہے ٹیچرز روم جسے آپ کہہ رہے ہیں، اسٹاف روم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ میٹنگ روم بھی ہے۔ تو یہاں شاہ صاحب کیا ہوتا ہے ذرا کچھ بتاتے جائیں۔ اس میں ہمارے اساتذہ کرام کا مدنی مشورہ ہو، ہمارے اساتذہ کرام کا مدنی مشورہ ہو، وہ یہاں سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب مجلس جامعۃ المدینہ کرم فرما ہوتی ہے تو ان کا مدنی مشورہ بھی یہاں پر ہوتا ہے۔ مطلب اساتذہ کرام یہاں پر بیٹھ کر جیسے پیپر وغیرہ ہیں یا طلباء کے حوالے سے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ دکھائیں بھی ذرا ایک منٹ، اندر سے بھی دکھائیں عرفان بھائی، ماشاءاللہ یہ جی میٹنگ روم ہے ماشاءاللہ الکریم۔ اور آ جائیں، آگے آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ میٹنگ روم بھی ہے، ٹیچرز روم بھی ہے، اسٹاف روم بھی ہے۔ اس کے بعد ہے آگے جناب علی، یہ جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ طلباء کرام جو پڑھ رہے ہیں، یہ ہے جی الشہادۃ الثانویہ الخاصہ السنۃ الاولی، ٹھیک ہے جی، ایف اے فرسٹ ایئر سیکشن اے، یہ ہے ماشاءاللہ طلباء کرام اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب بھی ہیں، مولانا حضرت قبلہ نقیب عارف مدنی صاحب، مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں، اور یہاں جامعۃ المدینہ کے ناظم تعلیمات بھی ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاد صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ الکریم۔ یہ درجہ اولا ہے، جسے یوں کہہ لیں کہ فرسٹ ایئر ہے۔ کیسے ہیں نقیب بھائی؟ انا بخیر، ماشاء اللہ الکریم۔ جامعہ المدینہ کے ناظم تعلیمات بھی ہیں نقیب عارف مدنی بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ کون سا درجہ ہے اور اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کچھ بتائیں۔ یہ الصف الثالث ہے، عالم کورس کا تیسرا سال ہے، اور اس میں اصول فقہ پڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی تو اس کا پیریڈ ہے۔ اصول الشاشی کی کتاب ہے اصول فقہ کی ایک، تو اصول فقہ اس کو میں یوں ایکسپلین کروں کہ جو ہم حکم شرعی بیان کرتے ہیں نا، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، اطاعت ہے، خلاف اولیٰ ہے، تو یہ چیزیں کن حدیثوں اور آیات سے، اجماع امت سے، قیاس سے، کس انداز سے ثابت ہوتی ہیں، ادلہ شریعہ کیا ہیں اور ان سے کیسے کیسے مسائل نکلتے ہیں، یہ ہے نا؟ بالکل بالکل ایسے ادلہ اور احکام کو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ حکم اور دلیل کے درمیان جو لنک ہے نا، وہ کیسے پتہ چلتا ہے، وہ ان اصول کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اصول الشاشی یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، یہ ماشاءاللہ یہاں پڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا، درجہ بتایا گیا ہے، درجہ ٹھیک ہے۔ یہ میں یہاں عرض کروں، یہاں مدنی چینل کے ناظرین، اصول شاشی یہ میرا فیورٹ مضمون جو ہے وہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خطبہ بھی جو ہے وہ بڑا پیارا سا خطبہ ہے اس کا، ماشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ ایسا ہی صحیح پڑھا میں نے؟ یہ پڑھے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا خالد بھائی؟ ٹائم تو بات یاد ہی نہیں ہے، پر کافی ٹائم جو ہے وہ ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیے کلاس روم بھی دیکھیں، ماشاءاللہ یہاں جو ہے وہ گرمیوں میں بچوں کو جو ہے وہ راحت دینے کے لیے اے سی بھی ماشاءاللہ لگا ہوا، یہ چلتا بھی ہے نقیب بھائی؟ بالکل جی بالکل، ماشاءاللہ۔ چلے جی، اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور جامعہ المدینہ کا جو ہے وہ درجے کا جائزہ لینے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ الکریم نظام موجود ہے۔ مرحبا سیدی، اللہ برکت دے آپ کو۔ کس چیز کا مقابلہ کروایا جا سکتا ہے؟ آیات قرآنیہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے، احادیث مبارکہ کا ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف سنائیں گے؟ جی جی، ایک حدیث شریف سنائیں گے، دوسرا سنائیں گے، تو یوں آیات سنا سکتے ہیں، ایک آیت پڑھیں گے، دوسری پڑھیں گے، پاروں مختلف پاروں کی۔ اب دو طلبہ نکال لیں، پہلے قرآن پاک کا شاہ صاحب ہو جائے، 5 پارے، جیسے 10 پارے ہیں ان کی 5 آیات دونوں میں کون سنائیں گے؟ حافظ، ظاہر سی بات ہے حافظ ہی کرے گا۔ یہ ہیں حافظ ہمارے حسن بھائی اور قبلہ شاہ صاحب، یہ دونوں ہی ثالثہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، الصف الثالث تیسرے سال کے، تو ان سے آپ یہ
لے سکتے ہیں. آ جائیں بھائی ادھر دونوں تشریف لے ہیں ماشاء اللہ الکریم. یہاں آ جائیں, ادھر آ جائیں. حسن بھائی تو ہمارے شاہ صاحب رفیق مدینہ بھی ہیں, سفر مدینہ میں بھی ساتھ ہیں, بڑے پیارے ٹائم بھائی جی. ادھر ادھر ساتھ ساتھ آ جائیں. آیات مبارکہ ایک ایک پارے کی پہلی آیت بتائیں گے, 10 پارے تک, 5 دونوں جی. پہلے پارے سورۃ البقرہ پہلے پارے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسرا پارہ سورہ بقرہ. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. چوتھا پارہ سورہ آل عمران. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یا مرحبا. یہ گھڑی اپنا پیغام دے رہی ہے, بچے ماشاءاللہ آیات جو ہے وہ سنا رہے ہیں. اور نقیب بھائی ہم نے وزٹ باقی بھی کروانا ہے, ٹائم گھڑی کہہ رہی ہے تھوڑا ہے, اس لیے پھر انشاءاللہ تفصیلی ایک جدول بنائیں گے نئے سال کی آمد پر. شاہ صاحب پورا اس کا جو ہے سلسلہ کار کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے. قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا ہے, شاہ صاحب لیں آپ لے لیں, اللہ برکت دے. اور انشاءاللہ الکریم دیگر جامع بھی دکھاتے ہیں نقیب بھائی, اللہ برکت دے ماشاءاللہ الکریم. یا مرحبا, جزاک اللہ خیرہ بھائیان. مدنی چینل کے ناظرین یہ درجہ دیکھا آپ نے ماشاءاللہ الکریم. آگے آپ کو لے کر ہے چلتے ہیں, اور یہ یہاں یہ ہے جی الشہادۃ الثانویہ العامہ. آگے چلتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے محبوب ہمارے پیارے مدنی چینل کے پیارے خان بھی ہیں شیخ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی کیسے یہ لے لیں جنید بھائی ماشاءاللہ. جنید بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ منطق پڑھا رہا ہوں ابھی. منطق پڑھا رہے ہیں. یہ لفظ منطق نہیں ہوتا, یہ لفظ منطق ہوتا ہے. تو منطق ہے, اس کی آپ جو ہے وہ تعریف پر جائیں تو پھر یہ پھر آگے ایک لمبی بات ہے. کیسا مضمون ہے جنید بھائی؟ ویسے یہ کہتے ہیں منطق بڑا مشکل مضمون ہوتا ہے. یعنی اپنا انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اگر ہے انٹرسٹنگ مضمون, کیونکہ اس میں سوچ کا جو میکینزم ہوتا ہے جی, یعنی آدمی کیسے سوچتا ہے صحیح, وہ سیکھنے کو ملتا ہے, اور اسے آدمی پھر اپنے دین کے لیے خاص طور پہ استعمال کر سکتا ہے. دنیاوی امور میں بھی بڑے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں. تو یوں زبردست ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس میں بڑا کام کیا ہے منطق میں. جو اولو الاذہان یا عقل والے جو لوگ کہلاتے ہیں بڑے بڑے, تو انہوں نے الحمدللہ اس کو, امام غزالی کا ایک قول ہے کہ من لم یعرف المنطق فلا سکۃ لہ فی العلوم اصلا, کہ جو منطق نہیں جانتا اصلا علوم میں اس کو کوئی پختگی حاصل نہیں ہوتی. منطق کی کا بینیفٹ ہی یہ ہے کہ خطا فی الفکر سے بچنا. اس لیے پڑھا جاتا ہے. یہ جب آپ کوئی علم پڑھتے ہیں تو اس کی آپ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں, اس کا موضوع کیا ہے یہ پڑھتے ہیں, اس کا بینیفٹ کیا ہے یہ پہلے پڑھتے ہیں, پتہ چلے بھئی یہ ہے کیا. تو منطق کا جو بینیفٹ ہے یہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ بندہ کیا ہے خطا فی الفکر سے کیا ہو جائے, صیانۃ الذہن عن الخطاء فی الفکر. ایسی ہی بات میں یہ پڑھ کے تو تیاری کر کے تو نہیں آیا, لیکن جنہوں نے پڑھانا ہو وہ تو تیاری کر کے ہی آتے ہیں ماشاءاللہ. طلبا بھی ہیں, اساتذہ بھی. ہم دیکھتے ہیں جنید بھائی ہم آئے ہیں آپ کے پاس, تو ہاتھوں ہاتھ ایک شعر بھی شاہ صاحب ہو ہی جائے. منطق کی بات بھی ہو گئی تو ایک کلام کا ایک شعر بھی ہو جائے. کوئی سا کلام, کوئی سا ایک شعر جو ہے کہ آپ سنا دیں. جی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا,
تیری گلی سے جائے کیوں. یا مرحبا ماشاءاللہ. عرفان بھائی آپ ذرا آگے آئیں, دکھائیں ناظرین کو. بیٹھے تشریف رکھیں, طلباء کرام بیٹھے, یہ دکھائیں یہ نظارہ کیسا نظر آتا ہے. اور میں یہاں آپ کو عرض کروں, یہ بھی جو ہے وہ قیاس جو ہے وہ منطق ہی پڑھایا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے. یہ حد اوسط لکھا سغرا کبرا ہے, یعنی آپ کو نتیجہ نکالنا ہے شکل اول کا کیسے نکلے گا, اور شکل ثانی ہے, شکل ثالث ہے, شکل رابع ہے, شکل اول بدیع الانتاج ہے. یہ آپ کو منطق جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے. پھر یہ قیاس ہے, قیاسی اقترانی ہے, استثنائی ہے, حملی ہے. پھر اقترانی کی دو قسمیں ہیں, حملی ہے, شرطی ہے. پھر اس کی آگے جو ہے نا وہ قسمیں ہیں. تو ماشاءاللہ الکریم شاہ صاحب, قیاس کی بھی پھر کیا ہی بات ہے. قیاس کرنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں, یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. تو قیاس بھی وہی کر سکتا ہے جو بھارت کر سکتا ہے. تو ماشاءاللہ جنید بھائی بہت شکریہ, اللہ برکت دے آپ کو, اللہ تعالیٰ ان سب طلباء کرام کو عالم بعمل بنائے. آئیے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر کے چلتے ہیں. اور گھڑی کا پیغام بھی میں سن رہا ہوں بار بار خالد بھائی, تو یہ تو سننا ہی پڑے گا, ظاہر سی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ الحمدللہ جامع المدینہ ہے ہمارا, اور اس جامع المدینہ کو ظاہر سی بات ہے اس کو بنانے کے حوالے سے, اس کو بنانے میں اور پھر اس کو جو ہے وہ چلانے میں ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ تعاون فرمائیں, اپنے عطیات کے ذریعے سے, اپنے صدقات کے ذریعے سے بھی تعاون فرمائیں, تاکہ یہ نظام مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں, جامعہ المدینہ کے اندر ان کو داخل کروائیں, تاکہ بچے جو ہے وہ زیور علم سے جو ہے وہ آراستہ ہو کر معاشرے کے اندر ایک اچھے اور ایک پیارے اور ایک با اخلاق اور با کردار مسلمان بن کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. آئیے ابھی ساتھ سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساتھ سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں, جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی